تو جرمنی آپ کب سے ہیں؟ جرمنی سر تقریباً ماشاءاللہ 2005 سے. اچھا یہ بتائیے کہ جرمنی کیوں آیا؟ میں سر ایز اے کوک اچھا گڈ. انٹری ہوئی تھی اچھا اور تقریباً 3 سال ڈامسٹر رہے. کہ جرمنی میں آ کے آپ کو جو سٹارٹ میں بڑا ایک مشکل ہوتا ہے نا، چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، اپنا ملک چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مشکل تو لگا، بہرحال کچھ مجبوریاں انسان کو پردیس میں لے کے آتی ہیں، ورنہ ہم اپنے دیس میں خوشحال تھے، رہنا چاہتے تھے. یہ ایسی چیز جس کو آپ بہت مس کرتے ہیں، خاص کر ظاہر سی بات ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی جو رشتے ہیں والدین کے، بھائیوں کے، اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہے وہ بہت زیادہ جو آپ مس کرتے ہیں؟ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے خوشی غمی پاکستان میں جو، تو پھر وہ خوشی غمی میں بندہ پہنچ نہ سکے تو زیادہ مسنگ وہ ہے. السلام علیکم، میں ہوں اظہر کیانی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روڈ شو میں آج کل آپ مجھے دیکھیں کہیں نہ کہیں میں آپ کو ضرور ملوں گا، کسی اسٹراسے میں، کسی گلی میں، کسی سڑک میں، یا پھر کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی ہوٹل میں، جہاں پہ ہم پاکستانی کوئی نہ کوئی پاکستانی ہمارے ساتھ شامل ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اپنا خوبصورت سے پیارا سا نام بتائیے. میرا نام جناب چودھری محمد ارشد ڈوئی. چودھری محمد ارشد ڈوئی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. شکر. اچھا ارشد بھائی بتائیے گا کہ پاکستان آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سیالکوٹ بجواس سیکٹر. زبردست. پاکستان آپ سیالکوٹ سے ہیں. تو جرمنی آپ کب سے ہیں؟ جرمنی سر تقریباً ماشاءاللہ 2005 سے. 2005 سے جرمنی میں. اچھا یہ بتائیے کہ جرمنی کیوں آیا؟ میں سر ایز اے کوک. اچھا گڈ. انٹری ہوئی تھی. اچھا اور تقریباً 3 سال ڈامسٹر رہے. صحیح. پھر فرینکفرٹ آ گئے. صحیح. کیا کچھ پکاتے ہیں آپ؟ او الحمدللہ جو پاکستانی کمیونٹی کو جو جو پسند ہے وہ سب کچھ. اچھا ہاں جی ہاں جی. کوئی نا، ابھی آپ کی لسی بھی جو ہے وہ بڑی مزے کی لگی ہے، تھوڑا سا پئیں گے پھر اس کے بعد بھی گپ شپ کریں گے. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ جرمنی میں آ کے آپ کو جو سٹارٹ میں بڑا ایک مشکل ہوتا ہے نا، چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، اپنا ملک چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مشکل تو لگا، بہرحال کچھ مجبوریاں انسان کو پردیس میں لے کے آتی ہیں، ورنہ ہم اپنے دیس میں خوشحال تھے، رہنا چاہتے تھے. اب ایز اے کوک آیا تھا، اسلام آباد سے کام سیکھا، اور ایز اے کوک پھر ڈامسٹرڈ میں آپ کو بتایا جیسے کہہ رہا ہوں، پھر 3 سال پر فرینکفرٹ میں آ گئے. فرینکفرٹ میں بھی آ کے ایز اے کوکنگ ہی کام کیا. اور پاکستانی کمیونٹی اکثریت سے مجھے جانتی ہے، آپ بھی، آپ کو پتہ ہے جو خوشی غمی ہو ہم پہنچتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا کسی شادی بیاہ میں ہو، ہم ان کے پاس کھانے والے کی ضرورت تو پڑتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب پاکستان سے آئے تو کیا خواب تھے، کیا کچھ مطلب ایک سوچ کے آئے تھے کہ یار میں جرمنی جا رہا ہوں، میں نے یہ بھی اچیو کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، تو کہاں تک آپ نے اس کو اچیو کیا جو آپ گول ایک سیٹ کر کے آئے تھے؟ الحمدللہ فیملی میں سے میں دوسرے نمبر پہ ہوں، اور والد صاحب میرے ظاہری بات ہے پاکستان 2003 میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور 5 میں جرمنی آیا. تو پھر کام کرتے رہے، تو جو پیچھے والے معاملات تھے وہ بھی دیکھتے رہے، چھوٹے بہن بھائی فیملیز آگے پیچھے جو بھی تھا. ادھر بھی الحمدللہ اپنے پیپر شیپر سارا آپ کو پتہ ہے، کافی ٹائم وہ بھی 3-4 سال 5 سال وہ لگے، پھر کو کام شام شروع کیا. ابھی سارے دوست ہیں، اچھے دوست ملے، یہ بڑا اچھا میرے پاس بینیفٹ تھا کہ مخلص دوست سے میرے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزر رہا ہے. صحیح. کون سی ایسی چیز ہے جو جس کو آپ مس کرتے ہیں پاکستان میں، مطلب یہاں پہ رہ کے، کوئی ایسی چیز جس کو آپ بہت مس کرتے ہیں، خاص کر ظاہر سی بات ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی جو رشتے ہیں والدین کے، بھائیوں کے، اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہے وہ بہت زیادہ جو آپ مس کرتے ہیں؟ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے خوشی غمی پاکستان میں جو. صحیح. تو پھر وہ خوشی غمی میں بندہ پہنچ نہ سکے تو زیادہ مسنگ وہ ہے. تو بہرحال کلچر سسٹم اپنا جو ہے ادھر دوسرے لوگوں میں رہ کے بھائی یار اس خوشی میں نہیں پہنچ سکے، غمی میں نہیں پہنچ سکے، بس یہی ہے زیادہ تر. تو کبھی دل کیا جب سٹارٹ میں آئے، یا ابھی کبھی دل کرتا ہے یار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے چلا جاؤں؟ دل تو کرتا ہے بندہ اپنے ملک میں رہے، اچھا سسٹم ہو، بہرحال حالات جو ہے نا وہ آپ کو پتہ، جدھر بندہ 15-20 سال گزر جائیں تو پھر ادھر ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے پھر. اور اچھا ماشاءاللہ ابھی جو پاکستانی کمیونٹی ہمارے ساتھ ڈیلی بیٹھنا اٹھنا ہمیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے اپنا گھر ہے، پاکستان ہے، اور ہم نے سسٹم بھی ایسا بنایا ہوا ہے، تو محسوس بہت کم ہوتا ہے ابھی ذرا. مطلب آپ جو ہے وہ آپ نے
इसको एक एडजस्ट कर लिया है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि जर्मनी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए? भाई पहला जो है ना वो तो लॉ है, कानून है, इधर कानून की पासदारी है, बेशक हो छोटा हो बड़ा हो उसके लिए ये पहला है, ये कानून होना चाहिए, फिर सब कुछ है। ईमानदारी है, जो देखते ही हैं हमारे लोगों में है मगर कम है। तो अगर ये हो जाए तो अल्लाह पाक सारी चीज़ों को आसान कर देता है। बिल्कुल, ये बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है कि कानून की अमलदारी जिस भी मुल्क में होती है वो जो है वो तरक्की भी करता है, और आप चाहते हैं कि आपके हमारे मुल्क में भी जो है वो इसी तरह का निज़ाम अदल हो, इसी तरह का जो है वो कानून हो। बड़ी अच्छी बात है आप, और हमेशा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे जो अच्छी बातें हैं उनको हम अपने मुल्क में या अपने अंदर लागू करें, अपने ऊपर लागू करें। अच्छा ये बताइएगा कि जर्मनी में आप काफ़ी टाइम से हैं, पिछले मेरे ख्याल में 20 साल से हैं जर्मनी में, तो कौन सी ऐसी चीज़ जो आपने मतलब समझते हैं कि यहाँ रहकर आपने ज़ाया की, या फिर ऐसे कि आपने उसको मिस किया, ऐसे कह लें कि या पाकिस्तान में जैसे अक्सर हम परदेशियों के साथ होता है कि हम इधर रहते हुए हमारे वालिदैन में से या भाई बहनों में से गुजर जाते हैं, तो वो बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है। ऐसा कोई गुजरा आपके साथ? मुश्किल था कुछ, मेरे वालिद साहब नहीं थे तो फिर छोटे बहन भाई जाना आना ज़रा, फिर टाइम के बाद इधर भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा तो जाना है और जा नहीं सकता बंदा, काम है, इधर काम का बहुत मसला है, सारी बात है, ड्यूटी है। पाकिस्तान तो नहीं है बस एक दिन काम किया, किसी ने जाना चला गया, भाई सुबह आए देखी जाएगी, पर ये नहीं है, इधर है बस चल रहा है ऐसे। सही। मतलब कोई ऐसा मुझे ये बताइएगा कोई ऐसा दिन जो बड़ा मुश्किल गुजरा हो आपके लाइफ में, स्पेशली परदेश में, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? सर वो अपने वालिद साहब की एक बस है, जब भी कोई तकलीफ़ होती है फिर याद आती है कि यार आज वालिद साहब होते तो ये शायद हादसा ना होता, ये मामला ना होते। बाकी तो मामला चलते हैं फिर ठीक है, सारी बात है, परदेश है, बंदा कहता कोई बात नहीं चलेगा। कुछ मामला पैसे के साथ चलते हैं, ज़्यादा अक्सरियत पाकिस्तान में तो यही है, कोई काम है तो पैसे दे दो तो बस ठीक हो जाएगा। पर जहाँ पर माँ बाप खड़ा होता है ना वहाँ कुछ ना पैसा खड़ा होता है, ना कोई दोस्त खड़ा होता है, ना कुछ। अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनका ध्यान रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताइएगा कि जर्मनी में जब से आप आए हैं, मतलब आप 20 साल आपको हो गए, तो कोई ऐसा दिन जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे कि यार, चाहे वो खुशी का दिन हो या फिर गमी का दिन हो, जिसको आप जो है वो कभी वो जब रिलैक्स होते हैं, जब ये अकेले होते हैं तो आपको याद आता है वो बात? मैं अक्सर ही ज़्यादा हो जाता है कभी ना कोई, ये तो एक दिन तो नहीं है। मुखलस दोस्त मुखलस होने चाहिए आपके पास, बहन भाई मुखलस होने चाहिए, फिर इंशाल्लाह मैं जो सोचता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता आपके साथ, एक दिन भी बुरा नहीं आ सकता अगर आपके साथ दोस्त मुखलस है। तो हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त कज़न हैं, सारे भाई इधर हैं लगे हुए, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। अक्सरियत में ज़्यादा टाइम मेरा मैं रहा हूँ फ्रैंकफर्ट में ही, इधर माशाल्लाह मस्जिद में जाओ, अपनी कम्युनिटी है, इधर है, भूल जाता है बंदा, अगर कोई टेंशन हो भी ना, अगले दिन मस्जिद में गए, दोस्तों के साथ मिले, आप जैसे दो अच्छे दोस्त हैं तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है दिन। अच्छा कभी आप जब बंदा परदेश में आता है स्टार्ट में, या कभी ऐसा होता है कि परदेसी अक्सर जो है वो अपने बहन भाइयों को, वालिदैन को मिस करते हैं तो रो भी पड़ते हैं, कभी रोए आप? हाँ जी रोया। अच्छा 3-4 दफ़ा रोया, फिर वही बात है कि वालिद साहब की वजह से रोया। मेरा वालिद साहब से बहुत अच्छा प्यार था, एक अच्छे दोस्त से वो, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है मेरा उनके साथ। मेरी माँ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से तंदुरुस्ती थे, मेरा कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मेरी माँ से बात नहीं होती, तो फिर बात करते कई बार वो भी पढ़ते हैं। अच्छा। तो फिर उनको महसूस हो जाता है कि क्यों रो रहा है, याद आ रही है। मैं कहने नहीं, कभी ऐसा भी है 1-2-3 दफ़ा याद आई है, मैं दूसरे दिन पाकिस्तान पहुँच गया। अच्छा। ये नहीं सोचा कि यार ये, कई बार अच्छे दोस्त से काम करने वाले बच्चे लोग थे, सर जाना है, उनका जाओ जी, चले गए जनाब, जाके दिल खुश हो गया, 2 हफ्ते रहे, हफ्ता 10 दिन रहे, वापस आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो कभी दिल किया कि यार छोड़ें सब कुछ, प्रदेश को छोड़ें और चले जाएं? नहीं, अभी तक तो वाकई इस तरह नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं पहुंचा।
کیونکہ سسٹم ایسا نا ابھی سسٹم میں گھس گئے ہیں ہم بس گئے بس گئے ہیں ابھی مشکل ہے اتنا نہیں سوچا کہ یار واپس چلے جائیں ہاں یہ سوچتے تھے جب شروع سے آئے تھے یار مشکل ٹائم ہے ادھر 5-10 سال لگائیں گے ادھر کچھ چلے جائیں گے مگر وہ یہ بھائی وہی بات ہے میٹھی جیل ہے بس بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی تک تو ادھر ہی ہے صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں جرمنی میں یا پھر آپ ظاہر سی بات ہے جرمنی میں ہم لوگ رہتے ہیں تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں یار چھڑ تھے کچھ نہیں رہا, آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بھائی 20 سال پہلے بھی یہی سن رہے تھے ادھر کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہے, محنت کرو, ایمانداری سے کام کرو, جہاں کام کرتے ہو اس سے ایمانداری سے کرو, جو بھی کام کرتے آپ کسی بھی فیلڈ میں, اور پاکستان سے نکلنے سے پہلے کچھ سیکھ کے آؤ. ادھر آتے ہیں ہمارے پاس دوست ہیں بیچارے کام نہیں آتا ان کو, اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں ان کو بیچاری کو چائے تک نہیں بنانا آتی, گھر سے آ جاتے ہیں پیسے لگا کے آگے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سیکھو. پہلی بات ہے تعلیم ہے. ہم نے بھی بھائی اسکول چھوڑا, والد صاحب نے کہا بھائی پڑھنا ہے نہیں پڑھنا کام سیکھو. میں فیملیز کو بھی ایسے ہی بولتا ہوں دوستوں کو کہ بھائی بچوں اپنے کو نہیں پڑھا سکتے کام سکھاؤ, کوئی ہنر ایسا سکھاؤ جو کل کو کام آئے, محتاج نہ بنے کسی کا. تو پہلی بات ہے سیکھو کچھ نہ کچھ, پڑھو, پڑھنے کے نہیں پڑھ سکتے تو کچھ سیکھو. خاص کر کے ہمارے پنجاب میں ہے بس پیسے لگائے آ گئے, بس دیکھتے ہیں کیا ہوگا آگے جا کے. کچھ نہ کچھ سیکھ کے آؤ بھائی, ادھر آنا پردیش میں کسی کنٹری میں بھی آنا ہے تو آخر میں کیا میسج کریں گے PK49 چینل کے ذریعے ہمارے ویورز کو؟ سر آپ کا تھینک یو ہے, آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپ شپ دیتے ہیں, نئی سی نئی کمیونٹی کو چیز دیتے ہیں, ہر جگہ پہ جاتے ہیں آپ لوگ, اور خوشی خاص کر کے ہر خوشی میں شامل ہوتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی ہو, بڑی سے بڑی ہو, شادی ہو یا کوئی عید کا تہوار ہو, بلکہ دوسرے ملکوں کا بھی کوئی تہوار ہو تو آپ پہنچتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی اپریشیٹ ہے آپ لوگوں کو. بہت شکریہ.